اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، فصلی لربک وانحر، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ سامعین محترم، یہ مہینہ جو اگلا آ رہا ہے، یہ ذی القعدہ کا مہینہ، آگے ذی الحج ہے، تو یہ مہینہ قربانی کا جو آنے والا ہے، اس میں لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں جانوروں کی، اور پھر کئی مسئلے مسائل ان کو پیش آتے ہیں۔ چند ایک باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو ان مہینوں کے بارے میں کہ یہ مہینے کتنی عظمت والے، کتنی شان والے مہینے ہیں، اور شریعت مطہرہ میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں ایک رجب المرجب ہے، اور ایک ذی القعدہ، ذی الحج، اور اسی طرح ایک محرم الحرام کا مہینہ، یعنی یہ 4 مہینے، حتیٰ کہ کفار بھی ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرتے تھے۔ وہ ان مہینوں میں جو ہی یہ مہینے آتے، وہ قتل و قتال چھوڑ دیتے، اپنے ہتھیار رکھ دیتے، یعنی ان دنوں میں سارے راستے بھی محفوظ ہو جاتے تھے، چوری ڈکیٹی ہر چیز سے راستے محفوظ ہوتے، ہر کوئی امن و امان اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا۔ اسی طرح یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، ان میں ذی الحج میں مسلمان جو حج کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ بڑے ہی پسندیدہ عمل ہے۔ کیوں کہ نبی علیہ السلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کرنا یہ سنت ہے۔ اور سامعین محترم، یہ بہت سارے انبیاء کرام اور نبی علیہ السلام اور رسل اعظام تمام کی یہ قربانی جو ہے وہ سنت رہی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کر کے بہت بڑا لوگوں کو درس دیا کہ اگر رب کے نام پہ بیٹے کی بھی قربانی کرنا پڑے تو پھر بھی دریغ نہ کرو، کیونکہ اولاد بھی اس رب نے عطا فرمائی ہے جس رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ رب اولاد بھی تم سے لینا چاہے تو پھر بھی دریغ نہ کرنا، اس رب کے نام پہ اولاد بھی قربان کر دو۔ وہ رب ذوالجلال ہے اتنا پیارا ہے اتنا کریم رب ہے اتنا محبت کے لائق کہ انسان اس کے احسانوں کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ قربانی کے جانور جب ہم خریدتے ہیں تو پھر ان میں کئی مسائل ہوتے ہیں کہ بکرا جو ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گائے وغیرہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ قربانی ہے کیا؟ قربانی ہے مخصوص دنوں میں بنیت تقرب الہی مخصوص جانور کو ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ تو اس لیے قربانی کا جانور جو بکرا ہے اس کی مدت 1 سال ہے، یعنی 1 سال کا ہو تو پھر وہ قربانی پہ لگے گا، کم از کم 1 سال کا ہونا اس کا ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ دوندا نہیں ہوا ابھی تک، جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک دانت نہیں گر گیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں اس کی نسل میں کہ اس کی عمر 1 سال پورا ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک وہ دانت نہیں گراتا، یا اس کے دانتوں میں ورل آ جانا، اس میں فاصلہ آ جانا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کم از کم اس کی اگر مدت 1 سال ہو گئی، اس کی عمر 1 سال تک پہنچ گئی ہے، تو پھر اس بندے کو وہ قربانی کا جانور کر دے تو اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی بندہ جانور میں سے گائے وغیرہ ذبح کرے یا بھینسے کی قربانی کرے تو پھر اس کے لیے کتنی مدت ہے؟ اس کے لیے 2 سال کم از کم اس کی مدت ہے۔
بعض اوقات وہ بھی اپنے دانت 2 سال کی عمر میں نہیں گراتے، لیکن اس کی عمر کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اونٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہو تو پھر وہ قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جانور جو عیب دار ہو اس کی قربانی شریعت مطہرہ میں قبول نہیں ہے۔ جانور عیب سے پاک ہو اور اس کے علاوہ ان کی عمر کا بھی لحاظ رکھا جائے تاکہ اس کی عمر پوری ہو جائے تو پھر وہ بندہ جانور قربانی کے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن قربانی ہے کس بندے پہ لازم؟ جو بندہ صاحب نصاب ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، ان لوگوں پہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان لوگوں پہ قربانی لازم ہے۔ اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ کم از کم اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا پھر 7.5 تولے زیور میں سونا ہے، یا پھر ان چیزوں کے برابر اس کے پاس قیمت موجود ہو، یعنی رقم موجود ہو، اور یہ گھر وغیرہ کے اخراجات یا اپنے گھر کی جو جگہ ہے یا اس کی ضروریات زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں یہ نکال کے اس کے پاس اگر اتنا مالیت ہے تو پھر اس بندے پہ قربانی لازم ہے۔ ہاں، اگر وہ بندہ قرض دار ہے، اس کے سر پہ قرضہ ہے، مقروض ہے، اگر وہ قرضہ اتار کر کے پھر بھی اس کے پاس اتنی مالیت بچتی ہے تو پھر بھی اس پہ قربانی لازم ہوگی۔ اگر قرض ادا کر کے اس کے پاس مال کم بچتا ہے پھر اس پہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خاص طور پہ سمجھنا، ان کا پڑھنا، سننا، ان کا پوچھنا ضروری ہے۔ اگر پھر بھی اس کے متعلق کسی بھائی کو، کسی دوست کو کوئی بھی مسئلہ درکار ہو تو وہ ضرور ہم سے انشاءاللہ رابطہ کرے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے جتنا علم ہو انشاءاللہ ضرور اس کو آگاہی کریں گے۔